عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ ہر قسم کی تعریفات توصیفات اللہ وحدہ لا شریک لہ لا قدبہ، جو رب العالمین ساری مخلوقات کا پالنہار ہے۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ السلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ آذان کی فضیلت کے تعلق سے آپ نے سنا۔ آج کا خطبہ اہمیت نماز کے موضوع پر، نماز کی کیا اہمیت ہے۔ نماز جس کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، اور کوشش یہی کرنا چاہیے سب کو صلاۃ ہی بولنا چاہیے۔ ہماری اپنی زبان میں یا معاشرے میں بول بول کر کے ہم نے اس کو عام کیا ہے، لیکن بہتر یہی ہے اس کو صلاۃ ہی بولنا چاہیے، کیونکہ صلاۃ کا جو مفہوم قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، اور جس عبادت کو صلاۃ کہا گیا ہے وہ سب سے اہم عبادت ہے، اور توحید کے بعد سب سے افضل عبادت ہے۔ لفظ صلاۃ، اس کے مادہ 3 لفظ ہیں، صاد یا لام، صلی یا یسلو سے ہے صلاۃ، اور صاد لام یا کا مادہ، اس سے آپ جس بھی ڈکشنری میں جتنے بھی الفاظ نکلتے ہیں نا، وہ درستگی کے معنی میں آتے ہیں، اصلاح کے معنی میں آتے ہیں، اور خاص طور سے صلیہ یسلو، جس کا جو لفظ سورہ غاشیہ کے اندر ہے، تسلا نارن حامیہ، اس میں بھی یہی ہے، تسلا نارن حامیہ، گناہگاروں کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ تو صلیہ یسلو کہا جاتا ہے اس ٹیڑھی لکڑی کو کہ جس کو آگ میں ڈال کر کے اس کا ٹیڑھا پن سیدھا کیا جاتا ہے۔ جب کسی لکڑی کو سینکا جاتا ہے، جب اس کا دستہ بنایا جاتا ہے، جب اس کا ٹیڑھا پن دور کیا جاتا ہے، تو تھوڑا گرم کر کے انگاروں میں گرم کر کے اس کو سیدھا کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ سیدھی ہوتی ہے۔ یہ صلاۃ بھی ایسی ہی ہے، جو اس کو پابندی سے نبی کے طریقے پہ پڑھتا ہے، یہ اس کو سیدھا کرتی ہے، اس کی بدعت چھڑاتی ہے، اس کا شرک چھڑاتی ہے، اس کا خرافات چھڑاتی ہے، اس کا رسم و رواج چھڑاتی ہے، اس سے برائی چھڑاتی ہے۔ تو یہ سیدھا کرتی ہے، اور حقیقت میں نماز سیدھا کرتی ہے۔
تسلا نارن حامیہ کے اندر یہ مفہوم قرآن مجید سورہ غاشیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ صلاۃ کی اہمیت کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات، احادیث رسول کے اندر بے شمار حدیثیں، چند آیتیں اور چند حدیثیں آج آپ سنیے جس سے ہمیں معلوم ہو کہ صلاۃ کی اہمیت کس قدر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی بنیاد ہے شہادتین کا اقرار، توحید کا اقرار، اور یہ جڑ ہے، یہ سب سے مضبوط بنیاد ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر کوئی چیز ہے شہادتین کے اقرار کے بعد تو وہ نماز ہے۔ توحید کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد ایک مسلمان پر سب سے پہلی عبادت جو عائد ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جہاں جہاں داعی بنا کر کے بھیجا ان کو یہی حکم دیا کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، توحید کی دعوت کے بعد سب سے پہلے نماز کی دعوت دینا۔ آج کے داعیان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے پہلے توحید کی دعوت، لیکن آج الٹا ہے۔ گلے میں تعویذ ہے، کوئی نہیں کہے گا کہہ رہا چلو مسجد میں آؤ تعلیم ہوگی۔ تعویذ کا نہیں کہہ رہا ہوں، شرک سے نہیں روک رہا ہے، بدعت سے نہیں روک رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز توحید، توحید کا اقرار، شرک کی نفی، سب سے پہلی چیز۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، توحید کو مانے تو اس کے بعد نماز کی۔ تو توحید کے بعد سب سے افضل ترین عبادت اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے، جو اسلام کی 5 بنیادیں توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اس میں دوسرا جو اہم پلر، جو اہم منبع اور مصدر ہے وہ نماز ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب عمل کون سا ہے، اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ علی اولی وقتہا، نماز کو اس کے وقت کے اندر، اول وقت کے اندر ادا کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ تو ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے بعد سب سے افضل عمل اللہ کی نگاہ میں وہ کون ہے؟ وہ نماز ہے، وہ صلاۃ ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے صلاۃ کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، صلاۃ کا پابند بن جانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب عبادت اگر کوئی ہے عبادتوں میں توحید کے بعد تو وہ نماز ہی ہے، وہ صلاۃ ہی ہے۔ لہذا اس صلاۃ کو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب عمل ہے۔ صلاۃ کی اہمیت کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے صلاۃ کے تعلق سے جو آیتیں ہیں وہ 60 سے زیادہ ہیں، کم و بیش 60 سے زیادہ صلاۃ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیات مبارکہ نازل کی، اس کی اہمیت پر، اس کی فضیلت پر، اس کے مقام و مرتبے پر، اس کو پابندی سے ادا کرنے والے کی فضیلت پر، اس کو سستی سے پڑھنے والا، چھوڑنے والا یا کسی اور طریقے پر پڑھنے والا، اس کی وعیدیں، یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 12-13 اٹھا کے دیکھے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وقال اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ انی معکم، میرے مسلمان بندوں اور بندیوں،
میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ایک شرط ہے، تمہیں کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور سجدہ ریز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شرط کیا؟ لا ان اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ ان شرطیہ ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، اگر تم چابی سے تالا کھولو گے تو کھلے گا، اگر تم پابندی سے محمدی نماز پڑھو گے تو میں تمہارے ساتھ۔ یہی وجہ ہے شرک کون کرتا ہے؟ جو پابندی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نماز پڑھنے والا ہوگا کبھی شرک نہیں کرے گا۔ سرچ کر کے دیکھ لیجیے آپ، شرک وہی لوگ کرتے ہیں جو نماز کو صحیح معنی میں قائم نہیں کرتے، کہیں پابندی سے پڑھتے تو ہیں لیکن نبی کا طریقہ نہیں، کہیں کچھ ضرور خامیاں ملیں گی، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی مسلمان گنجائش شک کی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ جاؤ خیر القرون کا دور اٹھا کے دیکھو، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، کتنے مشکل حالات میں بھی وہ پاسا پلٹ دیتے تھے۔ کیوں؟ جن شرط کا اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا انہوں نے پورا کیا۔ نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، تنگ دستی میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، خوشحالی میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، خوف میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، امن میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور پڑھنے کا طریقہ انفرادی ہو تو بھی محمدی، اجتماعی ہو تو بھی محمدی طریقہ۔ آج طریقے بھی مختلف، اور حالات اور کیفیات اور لوگوں کو دیکھ کے بھی لوگ پڑھتے ہیں، کن گروپ میں کس میں اسی انداز سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے وعدہ کیا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم مکمل نمازی بن جاؤ، صلاۃ کے پابند بن جاؤ، نبی کے طریقے پر قائم کرنے والے ہو جاؤ، تو کیا ہو جائے گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، آیت کے اخیر میں فرمایا میں تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری سیئات کو تم سے مٹا ڈالوں گا، ختم کر دوں گا۔ اندازہ لگاؤ صلاۃ کی اہمیت کا۔ صلاۃ کے پابندی سے ادا کرنے والا پاک صاف ہوتا ہے، بندہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اس کی صفائی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 12-13 میں فرمایا کہ اگر تم نماز کے قائم کرنے والے بن جاؤ، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری سیئات کو مٹا ڈالوں گا، ختم کر دوں گا۔ قرآن مجید میں صلاۃ کے قائم کرنے کا کہا ہے، پڑھنے کا ایک دو مقام پہ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز صلاۃ پڑھو۔ ورنہ ہر جگہ جہاں بھی آپ دیکھو، جس بھی پارے میں اٹھاؤ، کیا آتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ۔ اللہ نے قائم کرنے کا کیوں کہا، پڑھنے کا کیوں نہیں کہا؟ اور کوئی بھی چیز قائم کب ہوگی؟ جب رب کے بتائے ہوئے وقت پہ پڑھی جائے۔ یہ ہے پابندی سے قائم کرنا، رب کے بتائے ہوئے نبی کے طریقے پہ پڑھی جائے، تب جا کر کے ہوگی قائم۔ تو جو بندہ نماز کو قائم کرے، کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے نماز کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تیری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، تیری لغزشوں کو معاف کر دوں گا، تیرے گناہ صغیرہ ختم کر دوں گا۔ یہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں فرمایا۔ اسی طرح سے آپ سورہ ہود اٹھا کے دیکھیں، سورہ ہود کی آخری آیتیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ اللَّيْلِ وَزُلَفًا مِّنَ النَّهَارِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کا لوگوں دن کے کناروں میں اور رات میں نماز کو مت چھوڑو، دن اور رات میں نمازوں کو مت چھوڑو۔ اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو، دنوں رات میں قائم کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ سب سے محبوب عمل ہے، تمہاری نیکیاں ہوں گی، اور نیکی کیا کرے گی؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ وہ نیکی ہے جو برائی کو مٹاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا نیکی کی تو نیکی جمع ہو گئی، لیکن یہ وہ نیکی ہے جس سے برائی مٹے گی، یہ ہے کمال کی بات۔ ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتے ہے نیکی۔ انسان نے گناہ کیا، اس کا درجہ، اس کا
گناہ لکھ لیا گیا، ایک اور نیکی کی نیکی لکھ لی گئی، نیکی بھی لکھ لی گئی، گناہ بھی لکھ لیا گیا، لیکن یہ نیکی درج بھی ہو گئی، فرشتوں نے لکھ بھی لی، اور ایک اور بڑا فائدہ کیا کرے گی؟ برائی کو مٹائے گی۔ یہ ہے کمال اس نیکی کا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں، اور جتنی نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں اس میں سب سے اہم ترین اگر کوئی نیکی ہے تو وہ صلاۃ ہے۔ اللہ رب العالمین نے 21ویں پارے کی پہلی آیت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، دیکھو ہر جگہ اقیم الصلاۃ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، میرے نبی جو قرآن، جو تلاوت، جو اپنا کلام میں جبرائیل کے ذریعہ تیرے قلب اطہر پہ نازل کر رہا ہوں، ان کو پڑھ کے سنائیے اور نماز قائم کیجیے۔ بے شک یہ صلاۃ، جو صلاۃ کو قائم کرتا ہے، صلاۃ اس کو برائی سے روکتی ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، برائی، فحش، ہر چیز سے روک دیتی ہے یہ صلاۃ۔ اب ہو سکتا ہے سوال پیدا ہو، ایک بندہ پنجگانہ صلاۃ پڑھ رہا ہے، برائی بھی کر رہا ہو، اس میں ضرور کمی ہوگی کوئی نہ کوئی۔ نمبر لگاتے ہیں، یار نمبر صحیح لگا رہا ہوں، کیوں نہیں لگ رہا؟ رونگ لگ جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں ایک نمبر غلط ہو رہا ہے، وہ 10 میں سے ایک غلط ہو رہا ہے، کہیں کچھ غلطی کر رہے ہو تب نہیں کھل رہا ہے، ضرور کچھ غلطی کر رہے ہو تبھی نہیں برائی سے روک رہا ہے۔ ہو سکتا ہے نبی کے طریقے پہ نہ پڑھ رہے ہو سکتا ہے نبی کے طریقے پہ پڑھ رہے ہو لیکن اخلاص نہ ہو سکتا ہے وضو صحیح نہ ہو سکتا ہے وضو میں بدعت ہو، ابھی آپ نے سنا پیچھے، ہو سکتا ہے کہاں کہاں کمی ہو، چیک کرنا چاہیے۔ رب کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، ہماری اس میں کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور ہوتی ہے۔ رب العالمین نے اس صلاۃ کو قائم کرنے کا حکم دیا، اس کا طریقہ بھی بتایا۔ ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، ہم طریقہ وہ ڈاکٹر کا یاد رکھتے ہیں، اور رب العالمین کا جو نبی کے ذریعہ بتایا ہوا صلاۃ کا طریقہ ہے اس کا پتہ ہی نہیں، اب نہیں ہو رہی تو پتہ ہی نہیں۔ فرمایا یہ صلاۃ برائی کو روکتی ہے، یہ صلاۃ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث کے اندر بھی اس بات کو واضح کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعن عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ افترض 5 صلوات فقد احسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن فاتم ركوعهن وخشوعهن فإن الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل ذلك فليس له على الله عهد إن شاء عذب وإن شاء غفر۔ صحیح مسلم کی روایت، عبادہ بن صامت راوی حدیث، وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ کیا سنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، جو اس کے لیے اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، یعنی مکمل وضو، اور وقت پر اس کو ادا کرتا ہے، اس کا رکوع اور سجدہ پورا کرتا ہے، دیکھو نا، کہا اتم رکوعہن، رکوع پورا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ سارے ہی تو کہیں گے میں تو پورا ہی کرتا ہوں، پورے کے لیے پوری ٹریننگ ہے، وہ آپ انشاءاللہ آگے طریقے میں سنیں گے کہ رکوع کیسے کیا جائے، سجدہ کیسے کیا جائے۔ مکمل رکوع کرتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو فإن اللہ، اللہ تعالیٰ کا اس بندے سے عہد ہے۔ کیا عہد ہے؟ ان یغفر لہ، میں تجھے معاف کروں گا۔ یہ ہے صلاۃ۔ صلاۃ معافی کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ جو پابندی سے نبی کے طریقے پہ پڑتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا اس بندی اور بندے سے عہد ہے ان یغفر لہ، میں اس کو معاف کروں گا، میں اس کو بخش دوں گا۔ جس نے توحید کے بعد صلاۃ کی پابندی کی، مکمل وضو کیا، وقت پر مکمل نبی کے طریقے پر ادا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو معاف کروں گا، میرا اس کے ساتھ عہد ہے۔ وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، جو بندی یا بندہ ایسا نہ کرے، مکمل وضو نہ کرے، وقت پر نماز کو سنت کے مطابق ادا نہ کرے، میرا اس سے کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔
اب ہم اللہ کا عہد و پیمان چاہتے ہیں، اللہ سے کیا ہوا عہد و پیمان، نجات کا، بخشش کا، گناہوں کی معافی کا، تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں مکمل پابندی سے صلاۃ کو ادا کرنا ہے۔ تو صلاۃ گناہوں کے بخشش کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ الی الصلاۃ والجمعۃ الی الجمعۃ والرمضان الی الرمضان وکفارات لما بینہن ما لم اجتنبت الکبائر۔ ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، بندے نے مکمل سنت کے مطابق روزے رکھے، درمیان کے سارے گناہ معاف۔ ایک حج سے دوسرا حج، درمیان کے گناہ معاف۔ ایک عمرے سے دوسرا عمرہ، درمیان کے گناہ معاف۔ ایک نماز سے دوسری نماز، درمیان کے گناہ معاف۔ شرط کیا؟ شرط یہ کہ گناہ کبیرہ سے بچتا ہو تب۔ اب بولو نا، بندہ شرک کرتا ہو اور نماز پابندی سے پڑھتا ہو، معاف ہوں گے صغیر گناہ؟ برائی سے رکے گا وہ؟ نہ برائی سے رکے گا نہ گناہ معاف ہوں گے۔ اب یار یہ کیا چکر، دوائی اثر کیوں نہیں کر رہی؟ ایک مرتبہ ڈاکٹر سے لی، دوائی اثر نہیں ہوا، پھر چلا گیا، اس نے بدل کے دی، پھر نہیں، ڈاکٹر ہی چینج کرو۔ یہاں بھی چیک کرو، ہم نے غلط ڈاکٹر لیے ہوئے ہیں۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا؟ صدیاں گزر گئیں، زندگی تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، بہت سارے رہزن آ گئے بیچ میں۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ خود ہی پیدل چلے، اونٹ پہ غلام کو سوار کرے، وہ رہبر تلاش کر۔ کون ہے وہ؟ امام الانبیاء۔ کہیں ایسا تو نہیں امام الانبیاء کے طریقے کو چھوڑ کے کسی اور طریقے پہ نمازیں ہو رہی ہیں؟ کہاں سے وہ روکیں گی؟ کہا گناہ کبیرہ سے بچتا ہوگا تو نماز، صلاۃ یہ وہ عبادت ہے درمیان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے 528 نمبر کی حدیث بخاری شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا۔ بخاری کی روایت 528 نمبر حدیث، ابو ہریرہ راوی حدیث۔ مثال دے کے اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں، اتنی پیاری مثال سب کے سمجھ میں آ جائے۔ کا ایک بات بتاؤ، ارائیتم، اچھا مجھے یہ تو بتاؤ، تم میں سے کسی آدمی کے گھر کے سامنے، دروازے کے سامنے ایک نہر بہ رہی ہے، صاف شفاف نہر، ایسی نہر نہیں رب نے بہترین چشمہ دیا، ہم اپنے گھر کی جو ہے نا گندے پانی اس میں ملا رہے ہیں، لوگ آگے سے استعمال کر رہے ہیں۔ خیال کرنا چاہیے بھائی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہ تم میں سے کسی آدمی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ آدمی اس نہر میں 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ غسل کرے۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ۔ میرے صحابہ بتاؤ اس کے بدن پہ میل رہے گی؟ اب یہ سوال اللہ کے نبی کا کس سے ہے؟ اپنی امت کے سارے مومنین، سارے مسلمین سے۔ صحابہ سے پوچھا ہے نا، اور حدیث سب کے لیے ہے، پس منظر ایک ہوتا ہے لیکن وہ حکم سب کے لیے ہوتا ہے، اس پر عمل سب کے لیے ہوتا ہے۔ کہ بتاؤ تو ذرا اس کے بدن پہ میل رہے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یبقا، کیسے رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بندہ نہاتا ہے، نہیں رہتی، دوسرے دن تیسرے دن نہاتا ہے، لیکن یہاں 5 مرتبہ کا بالکل نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فذالک مثل الصلوات الخمس، سیم یہی مثال پنجگانہ نماز کی ہے، یہی مثال پنجگانہ صلاۃ کی ہے۔ یمحو اللہ بہ الخطایا، اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، محا یمحو لکھ کر کے مٹا دینا، مٹا دے گا اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو۔ جو لوگ، جو عورتیں، جو مرد پابندی سے صلاۃ کا مکمل لحاظ رکھتے ہوئے نبی کے طریقے پہ وقت پہ ادا کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے روزانہ 5 مرتبہ غسل کریں۔ تو جب روزانہ 5 مرتبہ غسل کرنے والا پاک، صاف، شفاف ہوتا ہے تو وہ نمازی، وہ صلاۃ کا پابند، وہ بھی ایسے ہی ہے، پاک صاف ہے بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے نا ہمیں۔ اب بولو یہ سارے مواقع 70، 80، 90 سالہ زندگی گزارنے کے بعد چلے جائیں اور پھر بھی ڈھیر سارے گناہ،
ڈھیر ساری خطائیں کیوں نہیں معاف ہوئی؟ نماز تو میں نے کبھی چھوڑی نہیں، میں نے جماعت تو کبھی چھوڑی نہیں، میں نے وقت تو نماز کا کبھی چھوڑا نہیں، مجھے تو نماز کی لت لگ گئی تھی، چھوڑتا ہی نہیں تھا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہوا یہ کہ ایک بہت بڑا گناہ تو نہیں چھوڑتا تھا، شرک۔ کیوں کر قبول ہوتی؟ کبھی نہیں ہوتی۔ جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں، ایسے شرک کی موجودگی میں نماز نہیں ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بڑی عبادت کے بارے میں آپ سن رہے ہو تو شرک کو چھوڑو، شرک سے توبہ کرو۔ تو فرمایا جیسے وہ پاک صاف ہوتا ہے، ایسے ہی جتنے صغیرے گناہ ہیں پنجگانہ نماز اس کے ختم کر دیتی ہے، کیونکہ کبیرہ وہ کرتا نہیں، وہ صغیرے ہوتے ہیں تو نماز پڑھتا رہتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دو، مجھے پاک کر دو۔ کیا ہوا؟ کہا میرے اوپر حد لگاؤ، حد لگاؤ۔ کیا گناہ کر دیا؟ حد لگاؤ۔ مطلب کتنا ڈر تھا، کتنا خوف تھا، اللہ اکبر، بہت خوف تھا، ڈر تھا۔ انہوں نے گناہ ذکر کیا کہ میں نے ایسا بوسہ لے لیا عورت کا، گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہو؟ کہا نماز تو پڑھتا ہوں۔ کہا اللہ سے معافی مانگو، آئندہ ایسا مت کرنا، یہ وہ گناہ نہیں جس پر حد نافذ ہو۔ نماز پڑھتے ہو نا، نماز کا پابند رہو، نماز یہ گناہ ختم کر دے گی، لیکن آئندہ ایسے نہ کرنا۔ آپ اندازہ لگاؤ صلاۃ کتنی اہم چیز ہے، اس سے گناہ ختم ہوتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں گناہوں کو، صغیرے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے سب سے بہترین عبادت وہ صلاۃ ہے۔ صلاۃ کی پابندی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ صلاۃ کی اہمیت کے تعلق سے ایک دوسری حدیث کہ گناہ تو معاف کرواتی ہی ہے، گناہوں سے تو یہ صلاۃ بندے کو روکتی ہی ہے، لیکن اگر کسی بندے نے اس کی پابندی نہیں کی، اس کو چھوڑ دیا، اس کا کیا ہونے والا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التي تفوته صلاة العصر فكأنما وطر اہلہ ومالہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے، عصر کی نماز چھوٹ جائے، پڑھے ہی نہ، بس ایسے ہے جیسے اس کا گھر لٹ گیا، فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کا اہل و عیال برباد ہو گیا۔ ایک انسان کا نقصان ہو جائے، مالی نقصان، کتنا دکھی ہوتا ہے؟ بہت دکھی ہوتا ہے۔ جس کا مالی نقصان ہو اس سے پوچھو، جس پہ کوئی مصیبت پڑی ہو اس کو پوچھو، کتنا صدمے میں ہوتا ہے، کتنا دکھ میں ہوتا ہے، وہ اس کا مال نقصان ہو گیا۔ کہا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا کہ اس کا اہل و عیال لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ اب یہ مقام ہم نماز کو دیتے ہیں، اور یہاں عصر کی نماز کا ذکر ہے، تو کوئی بھی نماز وہ انسان کے لیے چھوڑنا اس کا نقصان دہ ہے، اور خاص طور سے عصر کا ذکر کہا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا کہ اس کا اہل و عیال لٹ گیا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث وعن عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لن یلج النار، ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ اس بندی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، جہنم کی آگ ان کو چھو بھی نہیں سکتی۔ لن جب فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو تاکید کا حکم، لن یلج النار، ہرگز جہنم میں احد، وہ بندی جائے گی ہی نہیں، وہ بندہ جائے گا ہی نہیں۔ کون؟ صلی قبل طلوع الشمس، جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز کی پابندی کر لی۔ کون سی ہے وہ؟ سب کو پتا ہے کون سی۔ اٹھتے کتنے بجے ہیں؟ اللہ محاسبہ اپنا اپنا خود کر لو، خود محاسبہ کر لو۔ رب العالمین نے کیا گارنٹی دی ہے، اور ہمارے اٹھنے کا ٹائم کیا ہے، ہماری اس نماز کی پابندی کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں میں تو اٹھ کے فجر میں نماز پڑھتا ہوں اور میری بیوی، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی
کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر آدمی نگراں ہے، تم میں سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم اپنی بیوی کو بچوں کو صرف کھلانے اور پلانے کے مکلف نہیں ہو، تم ان کی تربیت کے بھی مکلف ہو۔ رب العالمین پوچھے گا تم نے کیا تعلیم دی، کیا تربیت دی۔ اس لیے جو بھی سن رہا ہے اس جملے کو یاد رکھو، رب العالمین کا جملہ، نبی کا جملہ، رب کے حکم سے کہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا۔ صلی قبل طلوع الشمس، جس نے طلوع ہونے سے، سورج طلوع ہونے والے سے پہلی کی جو نماز ہے اس پہ پابندی کر لی، فجر کی نماز۔ کتنی پابندی ہے ہماری، خود محاسبہ کرو۔ اگر سستی ہے تو توبہ کرو، اگر نہیں پڑھتے ہیں توبہ کرو۔ اگر پڑھتے ہیں ہم 8 بجے 7 بجے اٹھ گئے، یہ ٹائم نہیں ہے، رب نے وقت پہ فرض کی ہے نماز، اور سارے آلات ہمارے پاس موجود ہیں، سارے ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا رب کو منہ دکھانے کے لیے اگر ہماری نمازیں روزانہ لیٹ ہو رہی ہیں۔ بے شمار لوگ ہیں، معلوم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مسائل آگے آئیں گے نماز کے، سورج کے طلوع ہوتے ہوئے نماز نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنی عورتیں اس وقت پڑھتی ہوں گی، مہینے میں 20 دن نماز ہی نہیں قبول ہوئی۔ کیوں؟ وہ پڑھ رہی ہیں 7:38 پہ، جو سورج طلوع ہونے کا وقت ہے اس وقت پڑھ رہی ہیں، قبول ہی نہیں ہوئی۔ یہ چیزیں بھی معلوم ہونی چاہیے نا، ممنوع اوقات ذکر ہے تو ہمارے اٹھنے کا ٹائم ہی وہی ہے، کیونکہ اٹھو کون دیکھتا ہے، فوراً چلو پڑھ دیا، اب پڑھ رہے پتہ نہیں قبول ہی نہیں ہوئی، مہینے کے کتنے دن ایسے ہی فجر کے نکل گئے۔ کہا عصر کی نماز اور فجر کی نماز، یہ 2 نمازیں وہ نمازیں کہ جس نے ان پر پابندی کر لی ہرگز جہنم کی آگ ان کو نہیں چھو سکتی ہے، یہ جہنم میں نہیں جا سکتے۔ تو نمازیں ساری کی ساری افضل ہیں، لیکن جس طرح سے کچھ صورتیں کچھ صورتوں سے افضل، کچھ انبیاء سے افضل، ایسے ہی نمازوں میں کچھ نمازیں بڑی افضل ہیں جو حدیثوں کے اندر ذکر ہے۔ فجر کا ذکر بے شمار حدیث ہے، عصر کا ذکر حدیث ہے، عشاء کا ذکر حدیث ہے، موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز ایک غزوے میں قضا ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں نا حضرت علی کی نماز قضا ہوئی تو حضرت علی نے انگلی سے ایسے کیا اور سورج واپس آ گیا۔ یہ سب موضوع اور من گڑت باتیں ہیں، ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ نبی کی فجر کی نماز قضا ہوئی ہے، ایک غزوے سے لوٹے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، بلال سے کہا پہرے داری کرو، بیدار کرنا، اذان دینا، وہ بھی سو گئے۔ سورج کی کرنیں نبی کے مبارک چہرے پہ پڑیں، تب آپ بیدار ہوئے اور کہا چلو آگے چل کے نماز پڑھو۔ قضا ہوئی نا نبی کی نماز، قضا ہو گئی۔ لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے جن کی ایک وقت کی نماز قضا ہوگی وہ ایک حکم جہنم میں جلے گا۔ کس نے کہا؟ نبی نے۔ من گڑت واقعات، جھوٹے واقعات، قرآن و حدیث کے خلاف واقعات۔ نبی کی 2 نمازیں قضا ہوئی، عصر کی نماز بھی اور فجر کی نماز بھی۔ اعمال کی بات تھی، طائف میں نبی کے مبارک قدم سے زخم نکلی، خون نکل گیا، پہاڑی کے فرشتے آ گئے، آپ کہیں تو پیس دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ یہ جسمانی نقصان تھا، جسمانی نقصان تھا نا، زخم لگی تھی آپ کو، لیکن عبادت پہ اثر پڑا، آپ کی عصر کی نماز کا وقت نکل گیا، تیر اندازی اس انداز سے آپ سے برداشت نہیں ہوا، آپ نے بد دعا کر دی۔ اس سے آپ نماز کی اہمیت، ایک بات ہی کافی ہے۔ کیا فرمایا؟ ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا حبسونا عن صلاة الوسطى، صلاة الوسطى ہی صلاة العصر، ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا۔ اللہ ان لوگوں نے میری عصر کی نماز قضا کروا دی، ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دی، بد دعا کر دی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ یہ کون ہے؟ امام الانبیاء، جنت کا دروازہ کھولنے والے، رب کے خلیل، رب کے محبوب، لیکن نماز قضا ہوئی تو بد دعا۔ کتنی نمازیں ہم خود قضا کر دے رہے ہیں، سوچو ذرا۔ فرمایا عصر اور فجر جو پابندی سے سنت کے مطابق ادا کرے کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اسی طرح سے بندے کی پوری زندگی کا اللہ رب العالمین حساب لے گا،
اور جب وہاں دفتر کھلیں گے، رجسٹر کھلے گا، تو سب سے پہلا جو حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا وہ کیا ہے؟ وہ یہی صلاۃ ہے۔ حدیث سنیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ سنن ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامۃ من عمله الصلاۃ، انسان کے عمل کے بارے میں سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں سوال ہوگا حقوق اللہ کے تعلق سے، وہ نماز کے بارے میں ہوگا سب سے پہلے، اور حقوق العباد سب سے پہلے ناحق قتل کے بارے میں، جو خون بہایا اس کے بارے میں، تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں فرمایا فَإِن صَلُحَتْ، اگر یہ درست نکل گئی۔ یہاں ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے، اور رب العالمین کا کلام قرآن اور رب کے محبوب کی زبان کا الفاظ حدیث کا وہ عبرت سے بڑے ہیں، ان میں بلاغت ہے، ان میں بے شمار مفہوم پایا جاتا ہے، بے شمار بلیغ چیزیں ہیں۔ یہ کیوں نہیں اس کے اندر کہ اگر اس نے نماز پڑھی تو وہ قائم کی تو وہ پڑھی تو وہ کامیاب ہو جائے گا، نہیں پڑھی تو خسارہ میں چلا جائے گا۔ درست نکل گئی جس کی نماز، اس کا مطلب کیا؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پڑھی نہیں وہ بھی گئے، کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے پڑھی تو صحیح لیکن صحیح نہیں۔ فَإِن صَلُحَتْ، تو نے یہ کام تو کیا لیکن درست نہیں کیا، تو نے کیا ہی نہیں، تو نے غلط کیا، اور تو نے کیا صحیح نہیں کیا، تیرا بھی غلط، دونوں کا غلط نا۔ ایک نے آنسر لکھا ہی نہیں، نمبر ملے گا، ایک نے 4 صفحے لکھے لیکن آنسر کوشچن کا آنسر نہیں ہے، نمبر ملے گا۔ یہاں دنیا والے کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، لکھا تو ہے نا، دے دیتے ہیں۔ رب العالمین کے ہاں ایسا نہیں چلے گا، غلط سلط لکھنے سے نہیں چلے گا، غلط سلط پڑھنے سے نہیں چلے گا۔ حدیث کا الفاظ ہے فَإِن صَلُحَتْ، اگر وہ درست نکل گئی، افلح وانجح، وہ کامیاب بھی ہوگا اور نجات بھی پائے گا۔ پتہ کیا چلا؟ جس نے صلاۃ کو پڑھا ہی نہیں خسارے میں گیا، اور جس نے صلاۃ کو پڑھا خواہش کے طریقے پہ، دوسروں کے طریقے پہ، فلاں اور فلاں کے طریقے پہ، نبی کے طریقے پہ نہیں پڑھا تو کبھی بھی نجات نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث صلو کما رأیتمونی اصلی، من صلی صلاتنا، جس نے میری نماز کی طرح نماز پڑھی۔ آئیڈیل نمونہ سامبل کس کو بنایا ہے؟ امام الانبیاء کو۔ اب امام الانبیاء جیسی نماز نہ ہو، اس کو چیک نہ کر سکے، اس کو دیکھ نہ سکے، چھان نہ سکے، سمجھ نہ سکے، کیوں؟ باقاعدہ روک لگائی ہے، بے شمار کتابیں، یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، وہاں نہ جائے، وہاں نہ جائے۔ اس لیے آؤ اللہ کے بندو، نبی کی نماز دیکھنی ہے تو حدیثیں پڑھو، میری کتاب کوئی ضرورت نہیں، کسی کتاب، حدیثیں پڑھو۔ آپ کہتے ہیں یہ حدیثوں کی بات کرتے ہیں، حدیث تھوڑے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، سائنس ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، میتھ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، بایولوجی ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، سنسکرت سب سے مشکل سب سمجھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ حدیث کو نہیں سمجھ سکتا کوئی، قرآن کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اور ایک اور بات پھیلائی جاتی ہے، مسئلہ بال سے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے، جتنا گھسو گے اتنا پھنسو گے، گھسو ہی مت، پھر تو وہ کافر ٹھیک ہے، وہ گھستے ہی نہیں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے، پھر جا کے سمجھو گے۔ یہ روکنے کے ذرائع ہیں قرآن اور حدیث سے، اور کچھ نہیں ہے، یہ روکنے کے دھندے ہیں۔ قرآن آپ کا سلیبس، حدیث اس کا گائیڈ، ساری عبادتیں وابتغی فیما آتاک اللہ تعالی الآخرہ، سورہ قصص کیا ہے، تلاش کرو اس کے اندر، چیک کرو۔ کہا جس کی نماز صحیح نکل گئی، افلح وانجح، وَإِن فَسَدَتْ، جس کی خراب نکل گئی، پڑھی نہیں، یا پڑھی تو خواہش کے مطابق پڑھی، نبی کے طریقے پہ نہیں پڑھی، وہ خسارہ اٹھانے والا ہو جائے گا، وہ نقصان میں چلا جائے گا۔ تو سب سے پہلے جو دفتر کھلے گا وہ کیا ہے؟ وہ نماز کا دفتر ہے، وہ نماز کے بارے میں۔ لہذا اس کو صحیح کرنے کے لیے توحید کے بعد ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے پابندی سے نماز کو قائم کرنے والا بن جائے۔
پابندی سے جب اس کو قائم کرنے والا بنے گا تو پہلا چیپٹر صحیح نکلا تو رب العالمین نے فرمایا سارے صحیح ہوں گے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ جو سنت کے مطابق پنجگانہ نماز قائم کرتا ہے نا تو وہ نماز کیا کرے گی؟ گناہ مٹوا دے گی، اس کی صغیر گناہ، پھر وہ برائی سے روکے گی. تو کیوں نہ دوسرے کامیاب ہوں گے؟ بالکل ہوں گے. اور اگر اسی میں گڑبڑی ہے تو سارے میں گڑبڑی ہوگی. پھر آگے حدیث میں فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ شَيْءٌ، عمل میں اگر کچھ کمی ہوئی تو اللہ رب العالمین کیا فرمائے گا؟ فَهَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ، چیک کرو میرے بندے کی نفلی عبادت بھی ہے یا نہیں. نفلی عبادت بڑی مین ہوتی ہے کیونکہ یہ پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے. کوئی کمی کجی رہ جائے اس کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے. کہ دیکھو کوئی کمی اور کجی اگر ہے، آپ بندہ یہ کہے کہ اس نے سنت کے مطابق پڑھی نہیں تو کمی اور نفل سے ادا ہو جائے، نہیں، وہ تو قبول ہی نہیں ہوگی نا، وہ قبول ہی نہیں ہوگی. شرک کی موجودگی میں ایک بندہ نماز پڑھتا رہا، آپ سوچے کہ اس کی فرض میں کمی تھی، نفل سے پوری ہو جائے، وہ فرض ہی نہیں قبول تو نفل کہاں سے ہو جائے گی؟ کمی دوسری کمیاں، کچھ کمی ہے تو دیکھو نفلی عبادتیں ہیں، زکوٰۃ کے ساتھ عام صدقات، روزے کے ساتھ تو باقاعدہ نفلی عبادت کو فرض کر دیا ہے، وہ اتنی بہترین عبادت ہے. ہر عبادت کے ساتھ نفل، تو نماز کے ساتھ بھی جو نفل ہے وہ دیکھو ان سے اس کی پوری کمی کو دور کر دیا جاتا ہے، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو پہلا چیپٹر، پہلی فائل جو کھلے گی ایک مسلمان کی بروز قیامت وہ صلاۃ ہے. جس کی صحیح نکلی سنت کے مطابق وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے پڑھی نہیں یا پڑھی تو سنت کے مطابق نہ پڑھی، کامیاب نہیں ہوگا، وہ قبول نہیں ہوگی. لہذا اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ ہم نے کتنا اس کے بارے میں سوچا ہے اور کس قدر ہماری تیاری ہے، کیا ہمیں اس کا علم ہے یا نہیں ہے. یہ شمار چیزیں نا پوچھو آپ، وہ تو مولوی صاحب کو پتا ہوگا، مجھے نہیں پتا ہے، میں تو بس ایسے پڑھتا ہوں. کیوں بھائی؟ قبر میں کوئی مولوی ہوگا، وہاں میدان محشر میں کوئی ہوگا. ہم مسلمان، ہم پڑھتے ہیں، ہمیں طریقہ معلوم نہیں. سارے طریقے نماز کے معلوم ہونا چاہیے. رب العالمین نے یہ نماز 50 وقت کی فرض کی تھی. کتنی؟ 50 وقت کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت کی 2 وقت کی نہیں ادا کر پائی، آپ دوبارہ رب العالمین سے درخواست کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے اور پھر واپس کتنی نہیں؟ 5. اس 5 کے وقت بھی لمبی حدیث جو حدیث معراج ہے اس میں یہ بات موجود ہے. موسیٰ نے کہا تھا پھر جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے حیا آتی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ میری امت کے مصلی قائم کرنے والے اس کو قائم کریں گے، کیونکہ سامنے ابو بکر تھے نا، وہ لوگ تھے نا، آج کے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرے خلیل، میں نے شروع میں 50 کا کہا تھا، اب ہو گئی کتنی؟ 5. میں ثواب 50 کا دوں گا. بولو کیا عذر، کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے رب العالمین کے سامنے؟ اور میرے بندے میں نے 50 دی تھی، 50، اگر 50 فرض ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ لیکن میں نے 50 کی 5 کی 45 ختم کر دی، اور ثواب میں 50 کا دے رہا ہوں. پھر بھی کیا چیپٹر ہے تیرا یہ؟ 80 سالہ زندگی میں تو نے کتنی پڑھی، کتنی نہیں، کتنی کس وقت پڑھی، قبول ہی نہیں ہوئی، کتنی کس طریقے پہ پڑھی، قبول ہی نہیں ہوئی، کتنی شرک کی موجودگی میں پڑھی، قبول ہی نہیں ہوئی. تو نے اس چیپٹر کو بھی نہیں سمجھا. یہ محبوب عبادت ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت افترض اللہ حین فرضها رکعتین فی الحضر والسفر فاقرت فی السفر وزید فی الحضر. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نماز کو فرض کیا نا تو 2 ہی رکعت تھی. پہلے کیا تھی؟ جیسے سفر میں ہم پڑھتے ہیں نا، عصر کی 2 رکعت، عشاء کی 2 رکعت، ظہر کی 2 رکعت. تو پہلے یہی تھی، عصر کی 2 رکعت فرض تھی، عشاء کی 2 فرض تھی، ظہر کی 2 فرض تھی. لیکن بعد میں رب العالمین نے کیا کیا؟ فَأُقِرَّتْ فِي السَّفَرِ، سفر میں تو اس کو برقرار رکھا کہ سفر میں قصر نماز، وزید فی الحضر، حضر میں زیادہ کر دیا. مقیم ہے تو
4 رکعت پڑھنی پڑیں گی عصر کی. پہلے شروع میں جب فرض ہوئی تھی تو 2 ہی 2 تھی، اور تھی 50 وقت کی، اور کر دی 5، اور ثواب 50 کا ہی ملے گا. اس لیے ہم غور کریں کتنے سارے لوگ جہنم میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوں گے. فویل للمصلین، ہلاکت ہے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے، ہے نا. چھوٹی سورت سب کو یاد ہے، ارائیت الذی، یاد ہے نا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم خاشعون. باقاعدہ یہ آیتیں موجود ہیں قرآن میں. جو لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ نبی کے طریقے پہ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ من چاہی نماز پڑھتے ہیں، جب چاہا پڑھ لیا، جب چاہا چھوڑ دیا، مجلس محفل میں ہے تو پڑھ لیا، لوگوں کے ساتھ ہے تو پڑھ لیا، تنہائی میں ہے تو پڑھتا ہی نہیں، کا ہلاکت و بربادی ہے ایسے مصلیوں کے لیے. اور جہنم میں بے شمار لوگ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوں گے، اور کہا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم سقر نامی جہنم میں کیوں آ گئے، کیا وجہ تھی تمہاری؟ کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم صلاۃ کے پابند نہیں تھے. اس لیے جہنم سے بچنے کے لیے صلاۃ کا پابند ہونا انتہائی ضروری ہے. گناہوں کو معاف کروانا ہے تو صلاۃ کا پابند ہونا انتہائی ضروری ہے. گناہوں سے رکنا ہے تو اس کا اچھا ذریعہ ہے صلاۃ کی پابندی. اگر ہم گناہوں سے رکیں تو صلاۃ کے پابند ہو جائیں، رک جائیں گے گناہوں سے. ہم چاہیں ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو ہم صلاۃ کے پابند ہو جائیں. ہم چاہیں ہمارا پہلا امتحان جو ہو اس میں ہم کامیاب ہو جائیں تو نبی کی نماز کا طریقہ سیکھیں اور پھر اس کے بعد اس کے پابند ہو جائیں. کسی عبادت کے لیے یہ نہیں کہا، ایج نہیں بتائی. آخری بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں. زکوٰۃ کے لیے کہا کس ایج میں دینی ہے، کس ایج میں سکھانا اور کس میں کیا کرنا. حج کے لیے، قربانی کے لیے، روزے کے لیے، کسی اور کے لیے. لیکن سنن ابو داؤد کی 595 نمبر کی حدیث، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، سکھاؤ. کب؟ جب وہ 7 سال کے ہوں. 7 سے 10 سال سارے احکام آنے چاہیے. یہ 3 سال سکھانے کے. ساری نماز کی دعائیں، نماز کے بعد کے اذکار. یہ تو 80 سال کا ہو گیا ہے، سلام پھیرتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، یا کبیو یا کبیو یا کبیو پڑھ رہا ہے. کیوں؟ وہی سکھایا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دماغ تیز ہوتا ہے. نبی سلام پھیرتے پڑھتے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ہم نے تو سنا اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. بھائی مسلم کی روایت ایسے نہیں ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، ایسے ہے روایت. لوگوں نے کیسے کیسے یاد کیا؟ کیا کیا کر رہے ہیں بھائی؟ وہ جو مکتب کا ٹائم تھا، وہ جو سکھانے کا ٹائم تھا، سکھانے والے ایسے ملے نا، سکھایا ہی وہ. اس لیے آؤ چیک کرو دنیا کے لیے. ہاں یہاں سے اچھا ٹیوشن کوٹا ہے راجستھان، 1 لاکھ 2 لاکھ خرچ کر کے بچے راجستھان جا رہے ہیں، اور اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے آپ نہیں سمجھ سکتے کون کیسے پڑھا رہا ہے، کون کہاں سے پڑھا رہا ہے، کس کا سلیبس کیا ہے. دنیا کے سلیبس سارے چیک کرتے ہو. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، سورہ روم آیت نمبر 7. دنیا کا ظاہر سب جانتے ہو نا، آخرت کے تعلق سے غفلت میں. کا جب 7 سال کا بچہ ہو تو کیا کرو؟ نماز سکھاؤ. نماز کا لفظ موجود ہے صلاۃ کا وہاں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. کہا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے نا، نماز نہ پڑھے، صلاۃ کا پابند نہ ہو تو کیا کرو؟ مارو. اب مائیں اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں اس حدیث کو سننے کے بعد، باپ سوچے، پیرنٹ سوچے. ایک دن اسکول نہیں گیا تو پٹائی ہو گئی، کھانا بند ہو گیا، نہ جانے کون کون سی کہہ دیا تیرے ساتھ یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ نہیں دوں گا، وہ نہیں دوں گا. ٹیوشن نہیں گیا، اسکول نہیں گیا، کام کرنے نہیں گیا، یہ نہیں کروں گا. کبھی کیا ہم نے ایسا کہ نماز نہیں پڑھی، آج میری بچی نے، میرے بچے نے، میں عبرت کے لیے کچھ کروں؟ 10 سال کا ہو گیا، کبھی آپ نے ڈانٹا بھی نہیں، مارا بھی نہیں. رب العالمین نے کہا مار مار کے سکھاؤ. اگر 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو. آپ نماز پڑھ رہے اٹھ کر کے
بیٹا سویا ہے، بیٹی سوئی ہے، 7:30 8 بجے 9 بجے اٹھا کر کے جگا کر کے منہ ہاتھ دھلوا کر کے اسکول بھیج رہے ہو؟ کس کی دی ہوئی روزی کھا رہے ہو؟ کس کی دی ہوئی سانس لے رہے ہو؟ رب العالمین کی۔ اس نے کیا فرمایا؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، اللہ کا حق ہے بندے پہ، بندہ صبح اٹھے پہلا کام ہے نماز۔ تو 10 سال کے ہو جائیں تو سکھاؤ، اس لیے خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، آپ گھر کے نگراں ہو، خود بھی نماز قائم کرو اور اپنے بچوں سے بھی نماز قائم کرواؤ۔ 10 اور 7 اس درمیان میں سب کچھ سکھا دو، 10 کے بعد مکمل پابندی۔ وہ نماز کی جماعت کروا سکتا ہے، وہ پڑھا سکتا ہے، یہ ہمارے یہاں بنایا ہے سلیبس، وہ ایسا ہو، وہ ایسا ہو، وہ ایسا ہو، لوگوں نے لکھا ہے، ترتیب بنائی ہے باقاعدہ۔ اور صحابی رسول کم سن، کرتا ہے تو پیجامہ ہی نہیں ہے، قرآن سب سے حسین جان رہے، نماز پڑھا رہے۔ پوچھا یہ صورتیں کہاں سے آپ کو یاد ہوئیں؟ تو بکریاں چرا رہا تھا، وہاں یاد کر رہا تھا میں یہ صورت، اس سے وہاں یاد کی۔ ہمارے بچے پوئم انگلش کی یاد کرے، نہ جانے کون کون سے ترانے پڑھے، کون کون سی چیزیں سیکھے، صورتیں قرآن کی نہیں آتی۔ نماز پڑھ رہے، تکبیر کا طریقہ معلوم نہیں، اذان نہیں معلوم، نماز کی دعائیں نہیں معلوم۔ اللہ کی قسم 2 ہی چیزیں سب سے قیمتی ہیں، اولاد اور مال، قیمتی ہے نا، اور ان دونوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا تھا بتا، ذرا بتا کے جا۔ وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیا تھا بتا، پھر آگے جانا۔ اس سوال کا تیاری کر لو۔ دوسرا، ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، یہ بڑا پیارا بیٹا تھا، بڑی پیاری بیٹی تھی تیری، کون سی تربیت دی تھی اور کون سی تعلیم سکھائی تھی؟ اور تربیت کے تعلق سے دیکھو موضوع الگ چل رہے ہیں، سننا آپ وہ بھی، ہمارے پوشاک، ہمارے پہناوے، ہمارا پردہ، ہمارے مردوں کے لباس، ہماری عورتوں کے لباس۔ ہے مسلمان، معاشرہ خراب، کہاں سے اصلاح ہوگی؟ اصلاح کا چیپٹر 7 سے 10 سال کے درمیان ہے، وہاں نہیں ہوئی تو سیکھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا ہے۔ جب قرآن و حدیث کی بات ملے فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو نماز کی اہمیت کے تعلق سے یہ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا، جو بندہ نماز کا پابند ہوگا، خاص طور سے عصر اور فجر کا، جہنم میں کبھی نہیں جائے گا۔ نماز گناہوں کو معاف کرواتی ہے، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، نماز وہ چیپٹر ہے جو سب سے پہلے کھلے گا، یہ صحیح تو سب صحیح، یہ خراب تو سب خراب۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو صلاۃ کا پابند بنائے اور صلاۃ کو نبی کے طریقے پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جو لوگ صلاۃ کے تعلق سے غفلت میں ہیں، یا اللہ صلاۃ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ صلاۃ کو پڑھتے تو ہے لیکن نبی کے طریقے پہ نہیں پڑھتے، یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہم لوگ جس ایج میں ہیں ہمیں پتہ ہے، اس سے پہلی ہماری نمازیں، ہماری صلاۃ کیسی تھیں، اللہ ہماری نمازوں کی اصلاح فرما، ہمیں نبی کے طریقے پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا